السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنی علما. یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، ابھی میں نے آپ سب کے سامنے خطبہ مسنون کے بعد سورہ قدر کی تلاوت کی ہے. سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آج ہم سب کو، مجھے اور آپ سب کو، رمضان کا یہ 20واں دن، 20واں روزہ جو ہے صحت اور عافیت کے ساتھ میں عطا فرمایا. امن و امان کے ساتھ میں ہم اس مہینے کے اندر سفر کر رہے ہیں اور اس مبارک مہینے کے روزوں کو رکھ رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ ہم سب رمضان کے روزے رکھنے کا جو مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، جس لیے یہ مبارک مہینہ اللہ رب العالمین نے ہم پر لایا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کی ہم پوری کوشش کر رہے ہوں گے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آئے، پرہیزگاری آئے، اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں، اس کی نافرمانی سے بچنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مہینہ کے شروع ہونے سے پہلے ہمارے اسی ملک میں ہمارے بہت سے دینی بھائی جو اپنے گھروں میں تھے، صحت اور عافیت کے ساتھ میں تھے،
آج وہ بے گھر بھی ہو گئے ہیں اور وہ طرح طرح کے مصائب کا شکار بھی ہیں۔ ہم ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، اور تمام امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے اور ان کے لیے صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ تو رمضان کا جو یہ مبارک مہینہ گزر رہا ہے اور اس کے یہ آج 20 دن ہم مکمل کرنے والے ہیں کچھ گھنٹوں کے بعد، تو یہ 20 روزے مکمل ہونے کے بعد میں اس کے بعد جو آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، یہ رمضان کا آخری عشرہ یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان کے تمام دن برکت والے ہیں، رحمت والے ہیں، اللہ رب العالمین اس میں اپنی رحمتیں اڈیلتے ہیں، اپنی برکتیں نازل کرتے ہیں، لیکن جو یہ آخری عشرہ ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس آخری عشرے کی اہمیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اتنی تھی کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کا جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے یا اپنی تہمت کس کر باندھ لیتے تھے۔ جب انسان کوئی بھاری کام کرنا چاہتا ہے، سخت کام کرنا چاہتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اپنی کمر کو کس لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی امت کے اندر اور تمام انسانوں کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے، اللہ کا ڈر رکھنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ آخری جو عشرہ آتا ہے اس کے اندر آپ عبادت کے اندر اور بہت ہی زیادہ مگن ہو جاتے تھے، اور ہر خیر کا کام، بھلائی کا کام، ہر وہ بہتر کام جو اسلام میں پسندیدہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کرتے تھے۔ صدقات خیرات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے آخری عشرے میں کثرت فرماتے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کو یعنی یہ عشرہ اتنا محبوب تھا کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے، اپنے گھر والوں سے الگ ہو جاتے تھے، مسجد کے اندر معتکف ہو جاتے تھے۔ مسجد جو ہے دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے، سب سے اچھی جگہ ہے، پسندیدہ جگہ ہے، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے اپنے اس آخری عشرے کو گزارتے تھے، اور خود آپ نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس کے اندر وہ جگاتے تھے اور ان کو عبادت کرنے کے لیے ابھارتے تھے، اور صحابہ کرام کی اکثریت بھی یہی عمل کرتی تھی۔ تو لہٰذا ہمیں اس آخری عشرے کو اسی نگاہ سے دیکھنی چاہیے، اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے جتنی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور اس آخری عشرے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو اتنی برکت والی ہے اور اتنی مبارک رات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کے بارے میں قرآن مجید کی ایک مکمل صورت نازل فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، لیلۃ القدر کی آخری عشرے کے اندر ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو بڑی عظمت والی رات ہے۔ ایک پوری صورت یہ بھی نازل کی ہے، اور اسی کے تعلق سے سورہ دخان کی بھی ابتدائی 6 آیتیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے کہ یہ کتنی عظمت والی، کتنی برکت والی اور کتنی مبارک رات ہے۔ تو لہٰذا وہ عشرہ جو ہے یہ آخری چند گھنٹوں کے بعد، مغرب کے بعد انشاءاللہ شروع ہوگا ہمارے لیے۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آخری عشرہ بھی ہم کو صحت اور عافیت کے ساتھ میں مکمل کرائے، اور اس میں ہمیں زیادہ کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی نافرمانی اور کے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت عطا فرمائے۔ تو یہ آخری رات کے آخری عشرے کے اندر جو رات ہے اس کے بارے میں ہے کہ یہ وہ کون سی رات ہے۔ سب سے پہلی سورت کے اندر تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہاں نازل کرنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ نازل کرنا یعنی اتارنا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے اتارا ہے اس قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس رات میں اتارنا شروع کیا ہے۔ اس دور میں کیا ہے، لوگ اس قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا الزام لگاتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کچھ لوگوں سے سیکھ سکھا کر ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ قرآن مجید میں اس کا رد کیا ہے، اور خاص طور سے اس صورت کے اندر فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو جو ہے بڑی ہی عظمت والی رات میں، بڑی ہی قدر والی رات میں، بڑی ہی برکت والی رات کے اندر نازل فرمایا۔ اسی بات کو سورہ دخان میں بھی وہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس کو وہاں کہا ہے مبارک رات کے اندر نازل کیا، ایک بہت ہی مبارک رات کے اندر۔ اور نازل کیوں کیا ہے؟ کہ ہم لوگوں کو خبردار کرنا چاہتے تھے،
ہوشیار کرنا چاہتے تھے، ڈرانا چاہتے تھے، کسی خطرے سے، کسی مصیبت اور آفت سے ان کو بچانے کے لیے ہوشیار کرنا چاہتے تھے۔ اور وہ خطرہ اور وہ مصیبت اور آفت کیا ہے؟ کہ جہنم۔ لوگوں کو شرک اور کفر کے برے انجام سے ڈرانا چاہتے تھے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے۔ لوگوں کو ظلم و زیادتی کے اور ناانصافی کے برے انجام سے ڈرانا چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا۔ لوگوں کو فحش، منکر، بے شرمی اور بے حیائی کے برے انجام سے ڈرانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ تو یہ ایک بہت ہی برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ تو وہ رات کب ہے اس کے بارے میں ہمیں جو ہے تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی طرف سے جو روایتیں ہمیں ملتی، بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا کوئی خاص تعین اپنے طرف سے نہیں کیا ہے، بلکہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، مائی عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، دوسرے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ کوئی بھی 21ویں رات ہے یا 25ویں رات ہے یا 27ویں رات ہے یا 29ویں رات ہے، یہ تمام راتوں کے اندر لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے اس لیلۃ القدر کی برکت کو حاصل کر سکیں، اس لیلۃ القدر کی برکت کو حاصل کر سکیں، تاکہ ہم جو ہے وہ فضیلتیں جو اللہ تعالیٰ اس صورت میں اس کا بیان فرمایا، جس کا بھی ہم آگے مطالعہ کریں گے، کہ وہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوں۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو تھا آخری عشرے کی طاق راتوں میں تھا، بلکہ روایت یہ بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کے بارے میں اطلاع دے دی گئی تھی، بتا دی گئی تھی کہ کس رات میں لیلۃ القدر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خبر دینے کے لیے نکلے تھے کہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو خبر دینے کے لیے نکلے تھے، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، تو راستے میں دو مسلمان لڑائی کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے آپس میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے اور ان کا جھگڑا جو ہے چھڑانے لگے۔ تو اس دوران اللہ تعالیٰ نے پھر اس تاریخ کو، اس دن کو، جو یہ رات جو آپ کے لیے بتا دی گئی تھی، آپ کے ذہن سے نکال دی گئی، اور آپ بھول گئے کہ اب لیلۃ القدر کون سی رات کو مجھے بتایا گیا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے تمہیں لیلۃ القدر کی اطلاع دینے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں فلاں کے جھگڑے میں یہ بات میرے ذہن سے نکال دی گئی، لہٰذا تم اب اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس حدیث کے اندر ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے آپسی جھگڑے، مسلمانوں کی آپسی ناراضگیاں، فرقہ بندیاں، یہ بڑے سے بڑے خیر اور برکت کو ختم کرنے والی ہیں، اللہ کی رحمت کو دور کرنے والی ہیں۔ لیلۃ القدر کا جیسی عظیم خبر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دینے کے لیے نکلے تھے، مسلمانوں کے جھگڑے کے وجہ سے آپس میں دو مسلمانوں کے لفڑے میں کیا ہوا کہ وہ بات آپ کے ذہن سے نکال دی گئی۔ تو سب سے پہلے اس میں ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے تعلقات کو مضبوط کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بڑے زور دے کر کہا کہ مسلمانوں تم اپنے آپسی تعلقات کو درست رکھو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اللہ کی رحمت تم سے دور ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق ہونا یہ بہت ضروری ہے، کہ لیلۃ القدر کا ایک پیغام ہے ہمارے لیے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپسی اختلافات کو، اپنی آپسی ناراضگیوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے یہ درگزر کریں اور آپس میں مل جل کر اور اتحاد کے ساتھ میں رہیں۔ تو یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ آخری عشرے کی کوئی طاق رات۔ اب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے بھائی 27ویں رات کو ہی لیلۃ القدر سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ اس پر بھی کافی باتیں ہیں، وہ ان کے پاس بھی کوئی دلیلیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا کوئی قول نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی بڑی اکثریت کے بارے میں آتا ہے، اس میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہیں، مفسرین قرآن ابی بن کعب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کی بھی رائے یہ ہے کہ وہ سب 27ویں کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان اور جو صحیح روایتوں میں ہے کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں۔ اور جن صحابہ کا یہ قول ہے کہ یہ رات 27ویں ہو سکتی ہے، اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے، تو آپ یہ نہیں پائیں گے کہ وہ صرف 27ویں رات کو ہی لیلۃ القدر سمجھ کر عبادت کرتے تھے۔
بلکہ ان کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ وہ آخری عشرے میں ہر رات کو عبادت کرتے تھے. آخری عشرے ویسے تو اللہ کے رسول رمضان اور غیر رمضان قیام اللیل فرمایا کرتے تھے، لیکن اس پر کثرت سے رہتے تھے اور مسجد میں معتکف ہو جاتے تھے. اسی طرح سے صحابہ کرام کی تعداد بھی پورے آخری عشرے کے اندر ہی لیلۃ القدر کو تلاش کرتی تھی. کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں لیلۃ القدر کی، ان نشانیوں کو دیکھ کر انسان جو سمجھ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے کہ اس وجہ سے یہ رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. تو لہذا میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم آخری عشرے کی طاق راتوں کو جاگ کر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. جو بھی چاہتا ہے کہ اسے لیلۃ القدر کی فضیلت اور برکت حاصل ہو تو اسے آخری عشرے کی تمام راتوں میں سے کم طاق راتوں کو جاگنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین یہاں فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. پہلے تو فرمایا کہ یہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اب فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. یہ ایک سوالیہ انداز ہے اللہ رب العالمین کا کہ لیلۃ القدر کی برکتیں، اس کے اندر جو خیر ہے، اس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے جو بھلائیاں رکھی ہیں، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کے اندر کتنا اجر و ثواب ہے، اس کے بارے میں تم کیا جانو، تم کیا سمجھو. یہ وہی انداز ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین سورہ قاریہ میں فرماتے ہیں نا، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کہ وہ دلوں کو دہلا دینے والی آفت، وہ کھڑکھڑا دینے والی آفت یعنی قیامت. القاریہ وما ادراک ما القاریہ، تو تم کیا جانو کہ وہ قاریہ کیا ہے، کہ وہ دہلانے والی آفت، وہ ہلا دینے والی آفت کا ہے. کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت کا جو انسان اندازہ کر سکتا ہے وہ اس کے آگے ایک ہیچ ہے، کہ قیامت جو ہے یہ اس کے بارے میں انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کتنی بڑی آفت اور مصیبت ہوگی اس زمین والوں کے اوپر جو نازل ہوگی. تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کے بارے میں تم کیا جانو. کہ انسانی دماغ، انسانی ذہن، انسانی سوچ، انسانی فکر اس بات کی تہ تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ اس رات میں اللہ رب العالمین نے کتنا خیر اور کتنی برکت رکھی ہے، کتنی مبارک اور کتنی عظیم رات ہے یہ. تو آگے خود اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے بلکہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. یہ ایک رات جو ہے لیلۃ القدر کی 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. 1000 مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں، کتنے سال ہوتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں 1000 مہینوں کے. تو یہ ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اس کے برابر نہیں بلکہ اس سے بہتر ہے. مفسرین نے اس کا تفسیر میں یہ بتایا کہ یہ اس ایک رات کے اندر کیا گیا عمل گویا 1000 مہینوں کے میں کیے گئے عمل سے بہتر. یہ ایک رات جو ہے جس کے بارے میں 83 سال 4 مہینے آتے ہیں، اگر راتوں کے حساب سے گنیں گے تو 30,000 راتیں ہوتی ہیں. 30,000 راتیں ہوتی ہیں. تو اس رات میں ایک رکعت نفل نماز پڑھنا دوسری رکعتوں میں جس میں لیلۃ القدر نہ ہو 30,000 نفل رکعت نماز پڑھنے کے برابر ہے. اس رات میں ایک بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ کہنا دوسری راتوں میں 30,000 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کہنے کے برابر ہے. اس رات میں 1 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا دوسری راتوں میں 30,000 روپیہ صدقہ خیرات کرنے کے برابر ہے. تو مفسرین نے اس کا یہ مطلب بیان فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا صحابہ کرام کے سامنے کہ جو 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں ہتھیار بند رہا، جہاد کرتا ہے مسلسل 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں وہ نکلا رہا. تو صحابہ کرام نے جو ہے اس کی جب وہ بات سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے تو تعجب کیا اور افسوس بھی کیا کہ اللہ کے رسول تو پھر تو اس شخص کے مقام اور مرتبے کو اس امت کا کوئی شخص پہنچے گا ہی نہیں. اس امت کے لوگوں کی عمریں کتنی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کی اکثریت جو ہے 60 سے 70 سال کے درمیان فوت ہوگی. ہماری امت محمدیہ کی اکثریت 60 سے 70 سال کے درمیان فوت ہوگی. کچھ ہی لوگ جو ہے اس سے اوپر جائیں گے. تو وہ تو 1000 مہینے تک جو ہے جہادی کر رہا ہے مسلسل، تو کیسے اس کے مقام مرتبے تک کوئی پہنچے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کا وہ شخص جو لیلۃ القدر کو پالے گا وہ اس سے آگے نکل جائے گا. تو اس امت کی جو عمر ہے یہ مختصر ہے.
ہماری امت محمدیہ کی امت جو ہے اللہ نے مختصر رکھی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے وقت لاتا ہے کہ جس کے اندر عمل کر کر انسان سابقہ امتوں سے بہت ہی آگے نکل سکتا ہے، بہت ہی آگے جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس پورے آخری عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کی عبادت کریں، اور خاص طور سے اس کی جو طاق راتیں ہیں اس کے اندر ہم جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ اس رات کے بارے میں مائی عائشہ پوچھتی ہیں، سوال کرتی ہیں کہ اگر میں اس رات کو پاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کروں، کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بتائی کہ اس رات کے اندر تم یہ دعا پڑھو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو لہٰذا تو مجھے معاف کر دے، کہ بس اللہ سے معافی کی دعا کر رہا ہوں۔ رات کتنی لمبی ہے، یہ دعا کتنی ہے، آدم ایک 10 سیکنڈ کے اندر یہ دعا پڑھ سکتا ہے انسان، یہ ایک ہی دعا بتائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے ایسی بہت ساری دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافی لمبے وقت کے لیے، دن بھر کے لیے ہے، لیکن ایک ہی دعا بتائی ہے۔ جیسے کہ یوم عرفہ کے بارے میں آیا کہ یوم عرفہ کی دعا کے بارے میں آیا کہ کیا دعا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ یوم عرفہ کی بڑی خاص دعا بتائی گئی ہے۔ کتنا بڑا دن ہوتا ہے نا، کم سے کم اگر زوال کے بعد سے بھی آپ سنیں از مغرب تک تو یہ ایک دعا بتائی گئی۔ تو ٹھیک اسی طرح سے یہ ایک مختصر سی دعا بتائی گئی ہے، لیکن یہ بڑی عظیم دعا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہے یہ کہ اللہ رب العالمین ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ تو لہٰذا اس دعا کو اس رات میں کثرت سے پڑھنا چاہیے، نماز کے اندر سجدے کے اندر پڑھیں، دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو اس کو بار بار پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا خاص طور سے بتائی، یہ مسنون دعا ہے۔ دوسری دعائیں بھی مانگیں، لیکن اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور اس دعا کا پیغام کیا ہے یہ بھی دیکھیں کہ ہم تو پہلے اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تو، اور وہ اس کی دعائی بھی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تم یہ معاف کر دے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سے بھی تو پوچھ سکتا ہے نا، کیا میرے بندے میں تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہوں، میں معاف کرنا چاہتا ہوں، کیا تو نے اپنے ساتھ لوگوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو کے ساتھ میں یہ معاملہ کیا ہے، معاف کیا ہے؟ تو اس دعا کا پیغام یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ آج ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بھائی بہنوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، دوست رشتہ داروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، چاچا ماموں کے ساتھ لوگ بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، ورنہ اللہ پوچھ سکتا ہے کہ تو مجھ سے معافی مانگنے والا ہے اور تو لوگوں کو معاف کرنا نہیں چاہتا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلقات کی اصلاح کریں، لوگوں کے ساتھ میں صلح صفائی کے ساتھ میں رہیں، جو بھی ناراضگی ہے اس کو اللہ کے لیے معاف کریں۔ صحابہ کرام کے درمیان میں بھی آپس میں کبھی نا اتفاقی ہوتی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہمارے اس امت کے جو سب سے بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو ہے ستون ہیں، خلیفہ ہیں، ان کے اندر بھی ایک بار نا اتفاقی ہو گئی، بات چیت ناراضگی ہو گئی، ایک دوسرے سے بات چیت انہوں نے بند کیا۔ اس قصے کی طرف جاؤں گا تو وقت لگ جائے گا، اس پر نہیں جاؤں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ میرے خاطر آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے؟ آج ہم اسی نبی کا نام لینے والے ہیں، اس سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن آج چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر ہم میں لڑائی جھگڑے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، ہمارے خاندان میں لڑائی جھگڑے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم اللہ کے لیے معاف کریں، اللہ کے رسول کی محبت میں معاف کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے بھی کسی کے ساتھ میں اگر کوئی ظلم و زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے، معافی تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر ہم نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے، کسی کا حق مار کھایا ہے، تو اللہ یہ معاف نہیں کرنے والا ہے، یہ وہ بندہ ہی معاف کرے گا۔ تو لہٰذا اس دن کے آنے سے پہلے خود جا کر ان سے معافی مانگ لیں۔ تو ان کے ساتھ میں جو ہے ان کی جو غیبتیں کی ہیں یا ان کو جو نقصان پہنچایا یا ان کے ساتھ میں جو بھی پریشانی کے ساتھ گستاخی کے ساتھ پیش آیا انسان،
جا کے ان سے معافی مانگ لے کہ وہ دن آنے کے پہلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ڈھیروں نیکیاں لے کے جائیں، لیلۃ القدر کی برکات لے کے جائیں، لیکن یہ ساری ہمارے کام نہ آئے، کسی اور کے کام آئے، لوگوں کے لیے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ وہ حدیث ہے نا مشہور کہ انسان نیکیوں کے ڈھیر لے کر جائے گا، نماز کی، صدقات کی، خیرات کی، بہت ساری نیکیاں لے کے جائے گا، لیکن اس کے ساتھ اس دنیا کے اندر اس نے کسی پہ کیا کیا ہوگا؟ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال مار کھایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا قتل کیا ہوگا، طرح طرح کے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوگا۔ یہ ساری نیکیاں لوگوں کے اندر اس دن تقسیم کر دی جائیں گی، اور وہ شخص جو اس دنیا کے اندر بڑا ہی نیک تھا، متقی تھا، نظر آتا تھا، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو لہذا اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی ہے تو اس دنیا کے اندر ہمارے لیے وقت ہے، مہلت ہے، موقع ہے، جا کے صلح صفائی کریں، معافی مانگ لیں، تاکہ جو ہے معاملہ ہمارا اسی دنیا کے اندر صاف ہو جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہاں اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ روح سے مراد سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ فرشتوں کی کثیر تعداد کو لے کر جبرائیل علیہ السلام اس رات میں اس زمین کے اوپر اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور تمام روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ ان کی تعداد اتنی کثرت سے ہوتی ہے کہ زمین جو ہے ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رحمت کے فرشتے اتنی کثرت سے اس رات کو نازل ہوتے ہیں، اور اس رات کو جو ہر جگہ پر پھیل جاتے ہیں، صرف وہ ناپاک اور گندی جگہوں پر یا غیر اللہ کی عبادت کی جگہوں پر وہ نہیں جاتے۔ اسی طرح سے ان گھروں میں بھی نہیں جاتے کہ جس میں تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، نشے کی چیزیں ہوتی ہیں، ناچ گانے کی چیزیں ہوتی ہیں، ان مقامات پر بھی وہ نہیں جاتے، ورنہ تمام جگہوں پر پھیل جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے ان تمام لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین بہت سارے اپنے فیصلے اس رات کے اندر فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے کہ اسے اب نافذ کر دیا جائے لیلۃ القدر کے اندر، کہ سال میں جو بھی معاملات اس زمین پر ہونے والے ہیں اس کا فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نافذ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات جو ہے سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک، کہ شام جیسے سورج غروب ہو گیا اس سے لے کے طلوع فجر تک پوری رات جو ہے یہ سلامتی والی رات ہے، قدر کی والی رات ہے، برکت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے۔ تو لہٰذا ہم کو پوری رات ہی جاگ کر عبادت کرنا چاہیے، تاکہ وہ فضیلت جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ آج ہم دیکھیں ہماری زندگی کوئی 60-70 سال کے اندر اس دنیا سے اکثریت چلی جائے گی، ایک رات کا عمل انسان کو اس کی زندگی سے زیادہ کا جو ہے اجر و ثواب حاصل کر لے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ لیکن آج ہماری اکثریت اس آخری عشرے کے دن کیا کرتی ہے، اس آخری عشرے کے اندر ہمارے کیا معمول ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ اس آخری عشرے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نگاہ میں یہ عشرہ اتنا اہم تھا کہ دنیا کی سب سے بہتر جگہ مسجد، اس کے اندر معتکف ہو جاتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ لیکن آج ہم یہ آخری عشرہ دنیا کی سب سے خراب جگہ جسے بارے میں آتا ہے کہ بازار، اس کے اندر گزارتے ہیں۔ ہماری اکثریت یہ آخری عشرہ بازاروں کے نظر کر دیتی ہے، کوئی اس بازار میں گھوم رہا ہے، کوئی اس مارکیٹ میں آج جا رہے ہیں، کل اس مال میں جا رہے ہیں، عید کی تیاریوں کے اندر یہ سارا وقت جو ہے ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑے قدیم، بڑے قیمتی لمحے ہیں، بڑے انمول وقت ہے، یہ اس کی قدر کریں، ورنہ جو ہے قیامت کے دن افسوس کرنے کے سوا انسان کے پاس اور کچھ نہیں ہوگا۔ آج ہم اس آخری عشرے کے اندر ہماری خواتین مسلسل مارکیٹ کے اندر ہوتی ہیں، یا ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، گھومنا پھرنا، ہوٹلوں میں کھانا، یہی سارا مشغلہ ہوتا ہے۔ اس کی قدر کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ عید کی تیاریوں کے بارے میں منع نہیں کیا جاتا ہے، لیکن اس کی تیاری حسب ضرورت ہونی چاہیے اور وقت سے پہلے کر لیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ عید کا دن ہمیں اپنی آن بان شان دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ انسان آج سوچتا نہیں میرے بچے کے کپڑے ایسے ہونے چاہیے کہ میرے خاندان میں کسی کے کپڑے ایسے نہ ہوں، میرا سوٹ ایسا ہونا چاہیے کہ میرے خاندان میں کسی کے جیسا نہ ہو، میرے محلے میں کوئی نہ پہنا ہو،
میری بیگم کا سوٹ ایسا ہونا چاہیے کہ اس علاقے میں کوئی نہ پہنا ہو. یہ سب تکبر کی علامتیں ہیں, یہ تکبر کی علامتیں ہیں. عید خوشی کا دن ہے اور اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا اور اس کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اللہ کا ہم شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے جو یہ نعمت ہم کو عطا کی ہے, قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین, اس پر ہم اللہ کا اس دن شکر ادا کریں اور یہ رمضان کے جو روزے ہم نے گزارے ہیں اس کا شکر ادا کر کے اللہ کی بڑائی بیان کریں. عید کے دن اپنی آن بان شان دکھانے کا نہیں ہے, صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے, صاف ستھرے کپڑے پہننے کی نصیحت کی گئی ہے. نئے کپڑے بھی ضروری نہیں ہے تو صاف ستھرا کپڑا ہونا چاہیے, پھٹا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے. پیون لگا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں, اللہ کے نبی نے پہنا ہے, صحابہ کرام نے پہنا ہے, سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں. لیکن آج ہماری جو ہے ذہن اتنا جو ہے کیا کہتے ہیں ذہن اتنا پست ہو گیا ہے. عید کے دن آج ہم مہنگی مہنگی پھٹی ہوئی پینٹ خرید کے پہنیں گے. ہمارے بچے بڑی مہنگی مہنگی پینٹ ہوگی, 10 جگہ سے پھٹی ہوئی ہوگی جینس, اور وہ عید کے دن ہم پہن کے بڑی شان سے نکلیں گے. یہ جو ہے ہماری ذہنی پسماندگی کی علامت ہے. پھٹے ہوئے کپڑا پہننا عیب ہے, سلے ہوئے کپڑا پہننا عیب نہیں ہے. اگر آج میں سلا ہوا کپڑا پھٹا ہے پہن لوں تو اس کو لوگ 4 طرف سے دیکھیں گے, لیکن 4 جگہ سے پھاڑ کے چلیں گے تو کوئی اس کو نہیں دیکھنے والا. کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہننا یہ عیب کی بات ہے. آج مہنگی مہنگی جینس پھٹی ہوئی عید کے دن پہن کے ہمارے نوجوان بڑی شان سے گزریں گے. پہلے کرتا پاجامہ صبح پہن لیں گے نماز کے لیے منگتا ہے تو, بعد میں اتار کے وہ پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے دن بھر گھومیں گے. تو میرا بھائی اس چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے, اپنے بچوں کو بچائیے, انہیں نصیحت کیجیے کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وقت میرا ہو چکا ہے, بس میں اس پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس لیلۃ القدر جو آخری عشرے کے اندر ہے, تمام راتوں کا اللہ تعالی ہمیں پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ میں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس میں ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے, اور امت مسلمہ کے جو مشکل حالات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ان سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے, اور ان سب کی حفاظت فرمائے, اور سب کو استقامت عطا فرمائے. سب کے ایمان اور اسلام کی اللہ رب العالمین حفاظت فرما, اور سب کو جب تک زندہ رکھ, ایمان پر زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ. موت آئے تو ایمان پر آئے, اسلام پر آئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.